بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ میں اس دن ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے پوری کائنات غم میں ڈوب گئی ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی خبر چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ فاطمہ بنت محمد تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائیں۔ اس دن آسمان کا چاند بھی مرجھایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام خاموش بیٹھے تھے، کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کسی کا دل غم سے بوجھل ہو چکا تھا۔ کوئی کچھ بول نہیں پا رہا تھا، بس سسکیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی حالت میں اپنے حجرہ مبارک میں موجود تھے۔ قریب ہی عائشہ بنت ابی بکر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ موجود تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ابو بکر کو بلا دو۔ لیکن خبر دینے سے پہلے ہی ابو بکر حجرہ میں داخل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، میں تمہارے پاس ایک امانت چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے صحابہ کا خیال رکھنا۔ اس دن گھر کا ماحول بدلنے لگا، ایک عجیب سا نور چاروں طرف پھیل گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ گھر کے باہر ایک حسین اور جمیل شخصیت کھڑی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، دروازہ کھولو، دیکھو کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں انہیں نہیں پہچان پا رہی، مگر ان کا چہرہ نور سے جگمگا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتہ موت ہیں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اسی وقت جبریل بھی حاضر ہوئے، حجرہ مبارک نور سے بھر گیا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کیوں غمگین ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، مجھے اپنی امت کی فکر ہے، میرے بعد میرے گناہ گار امتیوں کو کا کیا ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے اور واپس آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی امت کے بارے میں آپ فکر نہ کریں، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ روح مبارک قبض کی، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ خبر پھیلتے ہی مدینہ میں کہرام مچ گیا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ حضرت بلال مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے تھے، میں اذان کیسے دوں، میری زبان کیسے لے گی اس ہستی کا نام جو ہمارے درمیان موجود نہیں رہی۔ ادھر عمر شدت غم میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، جو کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اسی وقت ابو بکر تشریف لائے اور فرمایا، لوگوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ سن کر سب پر حقیقت واضح ہو گئی اور مدینہ کی فضائیں رونے کی آواز سے بھر گئیں۔ عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں، بچے خوفزدہ ہو کر اپنی ماؤں سے لپٹ گئے اور صحابہ کرام غم سے نڈال ہو گئے۔ بعض ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل، کفن اور تدفین کی تیاری کی گئی۔ علی اور عباس ابن عابد نے غسل مبارک میں حصہ لیا۔ سب صحابہ کرام کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم، ہم نے ایسی خوشبو کبھی محسوس نہیں کی۔ پھر 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ صحابہ کرام یہ گفتگو ہوئی کہ تدفین کہاں ہو؟ تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں وصال فرمائے وہیں دفن کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ میں دفن کیا گیا۔ نماز جنازہ کے لیے کوئی ایک
ایک امام مقرر نہ کیا گیا۔ لوگ گروہ در گروہ آتے رہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کرتے رہے۔ بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اکثر رو کر فرماتے، یا رسول اللہ، آپ کے بعد مدینہ اتنا خاموش کیوں ہو گیا ہے؟ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب دوبارہ اذان دینے کھڑے ہوتے تو اشہد ان محمدن رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے ان کی آواز بڑھ گئی اور وہ زارو قطار رونے لگے۔ یہ وہ غم تھا جس نے پوری امت کو ہلا کر رکھ دیا، مگر ساتھ ہی یہ سبق بھی دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت ان کی سنت پر عمل کرنے میں ہے، ان کے اخلاق اپنانے میں ہے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔